نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 249۔ ابو سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 251۔ ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا، یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 252۔